السلام علیکم. میں ہما بلوچ، چیئرپرسن انفارمل ڈسٹرکٹ اسمبلی ہار بلوچستان. معزز صحافی برادران، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ آپ سب کے یہاں آنے کا اور ٹائم دینے کا. ہم خواتین کی غیر رسمی ڈسٹرکٹ اسمبلی WID کے تمام ممبران اور کونسلرز اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں. پریس کانفرنس جو مختلف مشاورتی عمل کے بعد تیار کی گئی ہے، ہیلتھ اینڈ رورل ڈیولپمنٹ ہار بلوچستان کی طرف سے لاگو کیا جا رہا ہے، نیشنل اینڈورنمنٹ فار ڈیموکریسی کے تعاون سے. محترم صحافی برادران، ونس اگین میں آپ سب کے تعاون کی بہت مشکور ہوں، کیونکہ معاشرے کی تنظیمیں اور خواتین کے عوامی مسائل کو اجاگر کرنے میں جتنا آپ سب کا تعاون ہے شاید ہی کسی کا ہو. آج کی پریس کانفرنس کا احاطہ کرنے کے لیے آپ یہاں آئے، آپ نے وقت دیا، ہمارا ویٹ کیا، اس کے لیے ہم تمام ممبران آپ کے بہت شکر گزار ہیں. ہم خواتین غیر رسمی اسمبلی کے ممبران ہیں. ہمارے کچھ مطالبات ہیں جو میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گی. سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ مطالبات ہم حکومت بلوچستان اور دیگر حکام بالا سے کرنے جا رہے ہیں. پہلا ہمارا پوائنٹ ہے تعلیم تک محدود رسائی. تعلیم میں رکاوٹیں. بلوچستان میں بہت سی لڑکیوں کو تعلیم تک رسائی نہیں ہے، خاص طور پر دیہی اور قبائلی علاقوں میں غربت، اسکولوں کی کمی اور روایتی صنفی اصول جسے عوامل خواتین کی تعلیم کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. یہ صوبہ پاکستان میں خواتین کی سب سے کم شرح خواندگی میں سے ایک صوبہ ہے ہمارا. پھر ہم بات کرتے ہیں ثقافتی اور مذہبی پابندیوں پر. کچھ علاقوں میں ثقافتی اصول لڑکیوں کو اسکول جانے سے روکتے ہیں، خاص طور پر بلوغت کے بعد سیکیورٹی، تشدد کے خطرے کے باعث خدشات انہیں باہر نہیں نکلنے دیتے. اگلی بات، ہم اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے چلتے ہیں. تشدد اور ہراساں کرنا. گھریلو تشدد. بلوچستان میں خواتین کو اکثر گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں جسمانی، جذباتی اور نفسیاتی تشدد شامل ہے. غیرت کے نام پر قتل، جبری شادیاں، کم عمری کی شادیاں اور جیسے ثقافتی رواج جو ہیں ابھی تک بلوچستان میں رائج ہیں. غیرت کے نام پہ قتل. غیرت پر مبنی تشدد بشمول قتل اور خواتین پر حملے جن پر ان کے خاندانوں کی بے عزتی کا الزام ایک اہم مسئلہ بنا ہوا ہے. خواتین کو خاندان کی عزت کے تحفظ کے نام پر خاندان کے افراد ہی قتل کر دیتے ہیں، اکثر قانونی سہارے یا جواب دہی کے ساتھ. جنسی طور پر ہراساں کرنا. بدسلوکی. دیہی اور شہری دونوں علاقوں میں خواتین کی عوامی مقامات اور کام کی جگہوں پر جنسی ہراساں کرنا. اس کا ان کو سامنا رہتا ہے. جب وہ بولتے ہیں تو متاثرین کو اکثر سماجی بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. محدود سیاسی اور سماجی شرکت. سیاسی نمائندگی کا فقدان. سیاسی میدان میں خواتین کی نمائندگی کم ہے. مقامی اور قومی طرز حکمرانی میں خواتین کی آواز کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور بلوچستان میں خواتین کو سیاسی اثر و رسوخ پدرانہ اصول اور روایات کی وجہ سے محدود کر دیا جاتا ہے. پدرانہ ڈھانچہ. اس بات کو آپ سمجھتے ہیں، بلوچستان میں سیاسی اور قبائلی نظام پر مردوں کا بہت زیادہ غلبہ ہے. فیصلہ سازی کے عمل میں خواتین کی شرکت کے خواہ و برادری ہو یا حکومتی سطح پر بہت زیادہ کم رہتی ہے. اگلا ٹاپک ہے صحت کی دیکھ بھال کے چیلنجز. زچگی اور بچوں کی اموات. بلوچستان پاکستان میں سب سے زیادہ زچگی اور بچوں کی شرح اموات میں سے ایک ہے. معیاری صحت کی دیکھ بھال کی خدمات تک محدود رسائی روایتی طریقوں کے ساتھ خواتین کو حمل اور بچے کی پیدائش کے دوران مناسب طبی دیکھ بھال حاصل کرنے سے روکتی ہے. صحت کی دیکھ بھال کے بنیادی ڈھانچے کا فقدان. بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں صحت کی دیکھ بھال کے مناسبت سہولیات کا فقدان ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں. خواتین کی صحت کی خدمات بشمول صحت کی دیکھ بھال پسماندہ اور ان تک رسائی بہت مشکل ہے، جس کی وجہ سے خواتین کے لیے ضروری علاج کروانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگلا ٹاپک ہے ہمارا معاشی بے اختیاری. ملازمت کے محدود مواقع. بلوچستان میں خواتین کو محدود معاشی مواقع کا سامنا ہے. خواتین کی نقل و حرکت پر پابندی اور ثقافتی پابندی
تعلیم کی کمی اور ملازمت کے چند مواقع خواتین کے بے روزگاری کی بلند شرح میں حصہ ڈالتے ہیں۔ دیہی غربت: دیہی علاقوں میں خواتین اکثر کھیتی باڑی یا گھریلو کاموں میں مصروف رہتی ہیں، جن میں معاشی آزادی یا جائیداد رکھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے۔ کچھ معاملات میں ثقافتی اصولوں کی وجہ سے انہیں وراثت اور زمین کے حقوق سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ سب سے مین ہمارا جو پوائنٹ ہے حقوق کا قانونی تحفظ اور نفاذ۔ کمزور قانونی تحفظ: اگرچہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے قوانین موجود ہیں، بشمول انسداد خواتین کے طرز عمل کا ایکٹ اور گھریلو تشدد کی روک تھام اور تحفظ کا ایکٹ، بلوچستان میں ان قوانین کا نفاذ اکثر کمزور ہوتا ہے۔ خواتین کو انصاف کے حصول کی کوشش میں اہم رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بشمول قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ہچکچاہٹ، سماجی دباؤ اور قانونی امداد تک محدود رسائی۔ یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو ہم نے اپنی اسمبلی کی طرف سے آپ سب کے سامنے رکھے ہیں۔ نا اوپن فارم ہے، ہماری تمام ٹیم موجود ہے، آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ ہم سے کر سکتے ہیں۔